السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان سربراہی ملاقات۔ چین امریکہ سربراہی سمٹ کے حوالے سے وزیر خارجہ وانگ یی کی میڈیا بریفنگ، اور چینی صدر شی جن پنگ کا امریکہ میں دوست حلقوں کی جانب سے استقبالیہ عشائیے سے اہم خطاب۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 15 نومبر کو چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے سان فرانسسکو کے فلوری اسٹیٹ میں ایک سربراہی ملاقات کی۔ دونوں سربراہان مملکت نے چین امریکہ تعلقات کی سمت اور عالمی امن اور ترقی کو متاثر کرنے والے بڑے مسائل پر اہم تصویراتی، جامع اور مفصل تبادلہ خیال کیا۔ دونوں صدور نے بالی میں ہونے والی ملاقات کے بعد سے چین امریکہ تعلقات سے متعلق اصولوں کی ترقی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اپنی متعلقہ ٹیموں کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا برتاؤ کریں اور پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا راستہ تلاش کریں، رابطے کو برقرار رکھیں، تنازعات کی روک تھام کریں، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری کریں، مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون کریں اور تعلقات کے ساتھ مسابقتی پہلوؤں کو ذمہ دارانہ طور پر منظم کریں۔ رہنماؤں نے اس سلسلے میں جاری بات چیت کا خیر مقدم کیا۔ دونوں صدور نے مصنوعی ذہانت اور انسداد منشیات تعاون پر ایک ورکنگ گروپ کے قیام پر چین امریکہ حکومتی مذاکرات سمیت مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان مکالمے اور تعاون کو فروغ دینے اور مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے برابری اور احترام کی بنیاد پر چین اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطحی فوجی رابطے، دفاعی پالیسی کوآرڈینیشن مذاکرات، چین امریکہ ملٹری میری ٹائم مشاورتی معاہدے کے اجلاس اور تھیٹر کمانڈروں کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اگلے سال کے اوائل میں شیڈول مسافر پروازوں میں مزید اضافے پر بھی اتفاق کیا اور تعلیمی، طلباء، نوجوانوں، ثقافتی، کھیلوں اور کاروباری تبادلوں کو وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ نازک دہائی میں آب و ہوا کے بحران سے نمٹنے کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے آب و ہوا کے لیے اپنے متعلقہ خصوصی ایلچیوں کے درمیان حالیہ مثبت بات چیت کا خیر مقدم کیا، جس میں 2020 کی دہائی میں اخراج کو کم کرنے کے لیے قومی اقدامات اور کامیاب کوپ 28 کے لیے مشترکہ نقطہ نظر اور آب و ہوا کے لیے ٹھوس اقدامات کو تیز کرنے کے لیے 2020 کی دہائی میں موسمیاتی اقدامات کو بڑھانے سے متعلق ورکنگ گروپ کو فعال بنانا شامل ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ یی نے میڈیا کو ملاقات سے آگاہ کیا اور سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ سان فرانسسکو میں دونوں سربراہان مملکت کے درمیان ملاقات کی 3 لحاظ سے اہمیت رہی۔ اول، یہ اسٹریٹجک اہمیت اور دور رس اثرات کا حامل سربراہی اجلاس ہے۔ دوسرا، یہ ملاقات ایک نازک مرحلے پر چین امریکہ تعلقات کے پس منظر میں منعقد کی گئی۔ بین الاقوامی برادری کو پہلے سے کہیں زیادہ امریکہ اور چین کے درمیان مستحکم تعلقات کی ضرورت ہے۔ تیسرا، دونوں سربراہان مملکت نے بالمشافہ گہرائی سے تبادلہ خیال کیا، ایک دوسرے کے بارے میں صحیح تفہیم قائم کرنے، اختلافات کو مناسب طریقے سے منظم کرنے اور مکالمے اور تعاون کو فروغ دینے جیسے اہم ترین امور پر تبادلہ خیال کیا، اور فلسطین اسرائیل تنازع، یوکرین بحران، موسمیاتی تبدیلی اور مصنوعی ذہانت جیسے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہمہ جہت مشاورت کی گئی۔ اس دوران صدر شی جن پنگ نے چین امریکہ تعلقات کو مستحکم اور بہتر بنانے کے حوالے سے چین کے مستند موقف کی جامع وضاحت کی اور کہا کہ صحیح تاریخی انتخاب کرنا لازم ہے، ساتھ چلنے کا صحیح راستہ تلاش کیا جائے اور سان فرانسسکو ویژن کو فروغ دیا جائے۔ صدر شی جن پنگ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ چین اور امریکہ کو مشترکہ طور پر اور مؤثر طریقے سے اختلافات کو حل کرنا چاہیے، مشترکہ طور پر باہمی فائدہ مند تعاون کو فروغ دینا چاہیے اور بڑے ملک کی ذمہ داریوں کو مشترکہ طور پر نبھانا چاہیے اور مشترکہ طور پر عوامی اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینا چاہیے۔ 15 تاریخ کو امریکہ میں دوست حلقوں کی جانب سے صدر شی جن پنگ کے اعزاز میں استقبالیہ عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ان کا پہلا دورہ امریکہ 1985 میں سان فرانسسکو سے ہی شروع ہوا، جس نے اس ملک کے بارے میں ان کا پہلا تاثر قائم کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین امریکہ تعلقات کی بنیاد ہمارے لوگوں نے رکھی تھی۔
چین امریکہ تعلقات کے دروازے ہمارے لوگوں نے کھولے تھے۔ چین امریکہ تعلقات کی کہانیاں ہمارے لوگوں نے رقم کیں۔ چین امریکہ تعلقات کا مستقبل ہمارے لوگ ہی تشکیل دیں گے۔ جتنی زیادہ مشکلات ہوں گی، ہمیں اپنے لوگوں کے درمیان قریبی تعلق قائم کرنے اور اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھولنے کی ضرورت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ہمیں مزید پل تعمیر کرنے چاہیے اور لوگوں کے درمیان رابطے کے لیے مزید راستے ہموار کرنے چاہیے۔ ہمیں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی چاہیے یا کسی قسم کا خوفناک تاثر پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ آج وہ اور صدر بائیڈن اہم اتفاق رائے پر پہنچے ہیں۔ ہمارے دونوں ممالک سفر کو آسان بنانے اور لوگوں کے درمیان تبادلوں کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ ہم چیلنجوں اور تبدیلیوں کے دور میں ہیں اور یہ امید کا دور بھی ہے۔ دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے لازمی ہے کہ چین اور امریکہ مل کر کام کریں۔ پرامن بقائے باہمی بین الاقوامی تعلقات کے لیے ایک بنیادی اصول ہے جسے چین اور امریکہ کو دو بڑے ممالک کے طور پر برقرار رکھنا چاہیے۔ جیت جیت تعاون وقت کا رجحان ہے اور یہ چین امریکہ تعلقات کا ایک فطری ضرورت بھی ہے۔ چین اعلیٰ معیار کی ترقی پر عمل پیرا ہے اور امریکہ اپنی معیشت کو بحال کر رہا ہے۔ ہمارے درمیان تعاون کی وسیع گنجائش ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ ساتھ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور چین کی جانب سے تجویز کردہ گلوبل سیویلائزیشن انیشیٹو امریکہ سمیت تمام ممالک کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے مزید کہا کہ چین دنیا کا سب سے بڑا ترقی پذیر ملک ہے۔ چینی عوام بہتر ملازمتوں، بہتر زندگی اور اپنے بچوں کے لیے بہتر تعلیم کے خواہاں ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا عوام کی خاطر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارے لوگوں کی بہتر زندگی کی توقع ہمارا مقصد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عالمی منظرنامہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے، چین اور امریکہ کے مابین پرامن بقائے باہمی کا تاریخی رجحان تبدیل نہیں ہوگا۔ تبادلے اور تعاون کے لیے ہمارے دونوں عوام کی حتمی خواہش تبدیل نہیں ہوگی۔ چین امریکہ تعلقات کے لیے پوری دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی توقعات تبدیل نہیں ہوں گی۔ کسی بھی عظیم مقصد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام میں جڑ پکڑے، عوام سے طاقت حاصل کرے اور عوام کے ذریعے اسے پورا کیا جائے۔ آئیے ہم چین اور امریکہ کے عوام کو ایک مضبوط قوت کے طور پر متحرک کریں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعلقات فروغ پا سکیں اور عالمی امن اور ترقی میں مزید تعاون کیا جا سکے۔ اعداد و شمار کے مطابق فلسطین اسرائیل تنازع کے موجودہ دور میں دونوں اطراف سے 12,800 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 15 نومبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مالٹا کی جانب سے پیش کردہ فلسطین اسرائیل صورتحال سے متعلق قرارداد پر ووٹ دیا اور قرارداد کے حق میں 12 اور 13 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جس میں غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے لیے عارضی جنگ بندی کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چانگ جون نے رواں ماہ سلامتی کونسل کے مستقل صدر کی حیثیت سے اجلاس کی صدارت کی۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کے بعد سے سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کردہ یہ پہلی قرارداد ہے جس میں غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال اور شہریوں بالخصوص بچوں پر اس کے سنگین اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرارداد میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر طویل مدتی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ چین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ ووٹنگ کے بعد اپنے وضاحتی ریمارکس میں چانگ جون نے کہا کہ چین ہمیشہ جنگ بندی کو فروغ دینے، امن کی بحالی کے مقصد سے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور شہریوں کے تحفظ اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے یہ کہتے ہوئے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا کہ قرارداد حماس کے واضح طور پر مذمت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عالمی ادارہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2022 میں فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کا ارتکاز نئی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے اور اس میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2022 میں پہلی مرتبہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا عالمی اوسط ارتکاز قبل از صنعتی دور کے مقابلے میں 50% زیادہ تھا۔ 2023 میں اس کا ارتکاز بڑھتا رہے گا۔ عالمی ادارہ موسمیات کے سیکرٹری جنرل پیٹری تالا نے کہا کہ گرین ہاؤس گیسوں کے موجودہ ارتکاز سے 21ویں صدی کے آخر تک درجہ حرارت پیرس معاہدے میں طے شدہ اہداف سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔